دور کہیں جنگل میں ایک شیرنی نے اپنے بچے کو جنم دیا اور جنم دیتے وقت یا اس بچے کی پیدائش کے فوراً بعد وہ شیرنی اپنی زندگی کی بازی ہار گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ نومولود بچہ چند لمحے، کچھ گھنٹے، کچھ وقت اپنی مری ہوئی ماں کے پاس بیٹھا رہا اور کچھ دیر کے بعد اس بچے نے دائیں بائیں ارد گرد دیکھنا شروع کیا، گھومنا شروع کیا۔ کچھ لمحوں کے بعد، کچھ دیر کے بعد بھیڑوں کا ایک جھنڈ اس جگہ پر آوارد ہوا، نمودار ہوا جہاں اس شیرنی نے اپنے بچے کو جنم دیا تھا اور جہاں پر اس کا مرا ہوا جسم موجود تھا۔ اور بھیڑوں کے اس جھنڈ نے وہاں پر کچھ دیر کے لیے، اس ریوڑ نے وہاں کچھ دیر کے لیے سستانے کا ارادہ کیا۔ وہاں انہیں سبز گھاس میسر تھی، وہاں رکنے کا سامان موجود تھا، وجہ موجود تھی۔ کچھ وہاں پر بھیڑیں سستانے کے لیے بیٹھ گئیں اور کچھ نے وہاں پر گھاس چرنے کو ترجیح دی۔ اسی اثناء میں وہ شیر کا بچہ، نومولود بچہ، اس بھیڑوں کے ریوڑ میں شامل ہو گیا اور ان بھیڑوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اب چونکہ اس شیر کے بچے کے پاس کوئی اور سہارا موجود نہیں تھا تو اسے اپنی کل کائنات، اپنی کل دنیا ان بھیڑوں میں ہی نظر آئی، اور جب وہ بھیڑوں کا ریوڑ اگلی منزل کی طرف کوچ کرنے لگا تو وہ شیر کا بچہ بھی ان کے ساتھ چل دیا اور ان بھیڑوں نے بھی اس بچے کو اپنے بچوں کی طرح ہی تصور کیا۔ جیسے تیسے اس بچے کی پرورش ہونا شروع ہو گئی اور وہ بھی ان بھیڑوں سے مانوس ہو گیا۔ چند مہینے یا چند سال گزرنے کے بعد وہ شیر کا بچہ جوان ہو گیا اور وہ بھیڑوں سے اتنا مانوس ہوا اور اتنا گھل مل گیا کہ وہ بھی گھاس کھا کر ہی، سبز چارہ کھا کر ہی اپنا گزارا کرنے لگا، اور وہ خود کو بھی ایک بھیڑ ہی تصور کرنے لگا، اور بھیڑیں بھی اس سے اس قدر مانوس ہو چکی تھی کہ انہیں اس شیر سے کسی قسم کا ڈر نہیں لگتا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور وہ شیر ان بھیڑوں کے ساتھ مانوس ہو چکا تھا اور اس کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ یکسر ان بھیڑوں سے مختلف ہے۔ وہ اسی طرح ان بھیڑوں والی خوراک کھا کر ہی گزارا کر رہا تھا اور اپنی اصل شکل و شباہت میں آ چکا تھا۔ ایک دن اچانک بھیڑیں کسی چراگاہ میں گھاس چر رہی تھیں اور وہ شیر کا بچہ بھی ان بھیڑوں کے ساتھ موجود تھا۔ جب ان بھیڑوں نے کسی شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی اور ان سب نے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد انہوں نے ایک جانب سے شیر کو آتا ہوا محسوس کیا اور اس شیر کو دیکھا تو وہ سب بھیڑیں سرپٹ بھاگنا شروع ہو گئیں کہ اب شیر جو ہے وہ ہمارا شکار کرنے کے لیے آ چکا ہے۔ شیر بھی ان بھیڑوں کا تعاقب کر رہا تھا، لیکن شیر کے لیے حیرت کی بات اس سے زیادہ یہ تھی کہ جب اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان شیر ان بھیڑوں کے ریوڑ میں سرپٹ بھاگ رہا ہے اور وہ خود کو بھی بھیڑ سمجھ رہا ہے اور اس شیر سے ڈر کر وہ بھاگ رہا ہے۔ وہ بوڑھا شیر یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ نوجوان شیر مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن پھر بھی یہ ان بھیڑوں کے ریوڑ میں میرے آگے آگے بھاگ رہا ہے۔ کیوں نہیں یہ شکار میں میری مدد کرتا اور ان بھیڑوں کو پکڑتا، بجائے اس کے کہ یہ نوجوان شیر میری مدد کرے اور اس ریوڑ میں موجود ہو رہتے ہوئے بھیڑوں کا شکار کرے، یہ آگے بھاگ رہا ہے۔ بوڑھے شیر نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ میں اس بھیڑوں کا تعاقب کرنے کے بجائے اس نوجوان شیر کو پکڑوں، اور ایسا ہی کیا۔ اس بوڑھے شیر نے کسی طریقے سے پیچھے لگ کے تعاقب کرتے ہوئے اس نوجوان شیر کو پکڑ لیا، اور جب اس نے پکڑا تو نوجوان شیر گڑ گڑانے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے میری جان بخش دو، مجھے معافی دے دو۔
اس شیر نے کہا کہ تم کیوں گڑ گڑا رہے ہو، تم شیر ہو، تم میری طرح کے جانور ہو۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں شیر نہیں ہوں۔ اب بوڑھے شیر نے یہ ارادہ کیا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کی شناخت کرواؤں گا۔ اس نے اس کو کسی طرح گھسیٹتے ہوئے ایک جھیل کے پاس لے گیا، اور جھیل کا پانی بالکل شفاف شیشے کی طرح ٹھہرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس تالاب کے پانی میں اس بوڑھے شیر نے اس نوجوان شیر کو کہا کہ دیکھو اپنا عکس، تم کون ہو؟ اس نوجوان شیر نے جب اس ٹھہرے ہوئے شفاف پانی کے اندر اپنا عکس دیکھا تو اسے اپنا عکس ہو بہو اس بوڑھے شیر کی طرح نظر آیا۔ زندگی میں پہلی بار اس چیز کا احساس ہونا کہ تم کون ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور بہت کسی دھچکے سے کم نہیں ہوتا۔ حیرت کا ایک ایسا سمندر ہے جس میں غوطہ زن ہو جانے کے بعد انسان پر بہت سے انکشافات ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان شیر عجیب حیرت کے عالم میں کبھی اپنے عکس کو دیکھتا، اور کبھی اس بوڑھے شیر کو دیکھتا، اور کبھی سرپٹ بھاگتی ہوئی ان بھیڑوں کو دیکھتا کہ میں کون ہوں۔ پھر اس نے اس شیر سے دریافت کیا کہ میں کون ہوں؟ اس شیر نے کہا کہ تم ایک شیر ہو، اور تم ان بھیڑوں میں رہتے ہوئے ان بھیڑوں والی عادات کو اپنا چکے ہو۔ اب نوجوان شیر کو اس چیز کا احساس ہوا کہ نہیں، میں واقعی ہی شیر ہوں، میں شکار ہونے والا جانور نہیں ہوں، میں شکار کرنے والا جانور ہوں۔ میری پوٹینشل یہ ہے کہ میں شکاری ہوں، میں شکار نہیں ہوں۔ تو دوستو، اسی طرح ہم سب اشخاص میں کہیں نہ کہیں ایک ایسا شیر اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اللہ رب العزت کی ذات نے پوشیدہ کر چھوڑا ہے، جس کی تلاش ہم سب پر فرض ہے۔ ہم سب کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اور آپ اپنے آپ کو ایک ایوریج انسان سمجھتے ہیں۔ آج ہمیں اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہم اس شیر کی طرح تو نہیں جو بھیڑوں میں رہتے ہوئے بھیڑ بن چکا تھا۔ تو آئیے آج ہم سب مل کر غور کریں کہ کیا ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ چھوٹی ذہنیت کے تو نہیں، چھوٹی سوچ کے مالک تو نہیں، معمولی جھگڑوں پر وقت ضائع کرنے والے تو نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم، اگر ایسا ہے، اگر ہمارے ارد گرد میں ایسے لوگ موجود ہیں تو چھوڑ دیں ایسے تعلقات کو، آگے بڑھیں، شیر بنیں، بڑی سوچ کے ساتھ بڑی منزل کی طرف چلیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم جن لوگوں میں بیٹھتے ہیں ان کے پاس منزل، کوئی مقصد، کوئی متعین شدہ مقام ہے ہی نہیں، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ رہ کر اپنی پوٹینشل کو ضائع کر رہے ہیں۔ سمجھیں، اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو کن تحفوں سے، کن صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اپنی ذات پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں، اور اپنی منزل کی جانب بڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس شیر کے بچے کی طرح جو بھیڑوں میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بھیڑ تصور کرنے لگ گیا تھا، ہم ویسے ہو جائیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ ہمیں اپنی پوٹینشل کا، اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہو۔ ہمیں اپنے آپ کو کمزور شو نہیں کرنا، کسی صورت میں بھی اپنے آپ کو کمزور، نحیف اور ناتواں محسوس نہیں کرنا، شو نہیں کرنا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہترین مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، مفہوم ہے آیت کا کہ میں نے انسان کو خوبصورت ترین پیدا کیا ہے، اور انسان کی خوبصورتی اس کے نقش و نگار میں نہیں ہے، اصل خوبصورتی اس کی اس قوت میں ہے جو قوت ارادہ ہے، اور جو منزل پر جانے کی لگن ہے، جو اپنی منزل کو پا لینے کی لگن ہے۔ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اتنا طاقتور اور اتنا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچتا ہے
کہ جی میں بہت کمزور ہوں، میرے ساتھ مین پاور نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، وجہ اس کی سراؤنڈنگ ہے، اس کا ماحول ہے۔ وہ جس ماحول میں رہتا ہے وہ ان بھیڑوں کی طرح ہو چکا ہوتا ہے جو اس کے سامنے سارا دن گھاس کھاتی ہیں اور وہ بھی کہتا ہے میں گھاس کھا لوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب جس سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، ہم ویسے ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے آج عہد کریں کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو جانیں گے، اپنے آپ کو پہچانیں گے، اور ہم اس منزل کی جانب رواں ہوں گے جس کی پوٹینشل اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کی پوٹینشل اس کائنات کے مالک نے صرف مجھے دی ہے، صرف آپ کو دی ہے۔ کیونکہ جو تحفہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو عنایت کر کے بھیجتی ہے وہ بہترین تحفہ ہوتا ہے اس شخص کے لیے، وہ مخصوص اس شخص کے لیے ہوتا ہے۔ اور مجھے یا آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بے جا یا پھر بلا وجہ اور بغیر کسی مقصد کے تخلیق نہیں فرمایا۔ ہمارے ذمہ چند ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں، اگر ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کر کے نہیں لوٹیں گے تو ہماری پوچھ ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔